اگر نکاح صحیح ہو اور اس میں ہم بستری یا خلوت صحیحہ پائی جائے تو مختلف طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کے احکام مختلف ہیں۔ اگر طلاق یافتہ عورت حیض والی ہو تو اس کی عدت 3 حیض یعنی کہ 3 مینسز ہیں کہ جب 3 مینسز پورے ہو جائیں گے تو اب اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی لڑکی کو یا عورت کو کم عمری کی وجہ سے یا سن ایاز کو یعنی کہ 55 سال کی عمر کو پہنچ گئی ہیں، یا دوسری صورت یہ ہے کہ عورت اپنی عمر کے حساب سے بالغ ہوئی ہے اور ابھی تک مینسز نہیں آئے، ابھی تک حیض نہیں آیا، تو اب اس صورت میں اس کی طلاق کی عدت 3 مہینے۔ اگر چاند کے مہینے کی پہلی تاریخ کو طلاق ہوئی تو اب اس صورت میں اس کو 3 مہینے پورے کرنے پڑیں گے، چاہے وہ 29 تاریخ کے مہینے ہوں، چاہے 30 تاریخ کے مہینے ہوں، چاہے 28 تاریخ کے مہینے ہوں۔ لیکن اگر پہلی تاریخ کے علاوہ دیگر اور کسی تاریخ میں طلاق ہوئی تو اب اس صورت میں اب اس کو 90 دن اپنی عدت کے پورے کرنے پڑیں گے۔ حاملہ عورت کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے، اگرچہ طلاق کے چند دنوں کے بعد بچہ پیدا ہو جائے تو اب اس صورت میں اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی عورت کا صرف نکاح ہوا اور اس میں ہم بستری یا خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی تو اب اس صورت میں اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہے، اور جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ صرف نکاح صحیح ہوا ہو، اگرچہ دخول نہ ہوا ہو، چاہے خلوت صحیحہ نہ پائی گئی ہو، تو اس صورت میں بھی اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس میں بھی وہی صورت ہے کہ اگر اس کا شوہر فوت ہو جائے اور چاند کی پہلی تاریخ کو فوت ہوا ہو، اب اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ لیکن اگر اس کا شوہر چاند کے مہینے کے اعتبار سے کسی اور تاریخ کو فوت ہوا ہو تو اب اس کو پورے 130 دن پورے کرنے پڑیں گے۔ اگر ایسی عورت کہ جس کی طلاق کی عدت 3 حیض ہے اور اس کو اس کے شوہر نے 3 حیض پہلے یعنی 3-4 مہینے پہلے ہی طلاق دے دی ہے اور اس عورت کو اب پتہ چلا ہے، اب اس صورت میں اس کی طلاق کی عدت پوری ہو چکی ہے، لہٰذا نئے سرے سے اس عورت کو طلاق کی عدت پوری کرنا ضروری نہیں ہے، جو پہلے طلاق کی عدت گزر چکی ہے وہی کافی ہے۔ اگر کسی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی اور طلاق دے کر اس کو اپنے گھر سے نکال دیا اور وہ اپنے والد کے گھر میں چلی گئی، اب اس کے لیے بغیر ضرورت شرعی اس گھر سے بھی نکلنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس کا والد اس کا خرچہ اٹھا رہا ہے تو اب بلا ضرورت اس کے لیے کام کاج کے لیے بھی باہر نکلنا یہ جائز نہیں ہے، اس کو اپنے والد کے گھر میں رہ کر عدت پوری کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت عدت میں ہے تو اس کو بلا ضرورت شرعی اپنے گھر سے نکلنا، کسی دوسرے کی شادی کے لیے نکلنا یا ایصال ثواب کی محفل میں جانا یا دیگر اور دینی محافل میں جانا اس کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، اس کو اپنے گھر میں رہ کر اپنی عدت پوری کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے، لیکن اگر وہ حاملہ ہے تو اس صورت میں اگر حمل ساقط ہو جائے اور بچے کے پورے اعضاء یا بعض اعضاء بن چکے ہوں اور وہ ساقط ہو جائے تو اس صورت میں اس کا حمل جیسے ہی ساقط ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ اکیلی رہتی ہو اور اس کے گھر میں اولاد بھی نہ ہو تو پھر اس کا سامان لانے کے لیے کوئی فرد بھی موجود نہ ہو تو اب اس صورت میں وہ عورت اپنے گھر سے باہر ضرورت کے تحت نکل سکتی ہے، بلا ضرورت شرعی اپنے گھر سے نکلنا اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ دوسری صورت یہ ہے اگر اس کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، اگر تو ڈاکٹر کو گھر میں بلانے کا اہتمام ہو سکتا ہے تو گھر میں بلانا چاہیے، لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں وہ ڈاکٹر کے پاس ضرورت کے تحت جا سکتی ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ کافی بوڑھی ہو چکی ہو اور ان کی عمر 80 سال یا 90 سال ہو چکی ہو تو کیا اس کے لیے بھی عدت پوری کرنا ضروری ہے؟ ہاں، اس کے لیے بھی عدت پوری کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا کہ وہ لوگ جو فوت ہو جائیں ان کی بیویاں ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن روکے رہے۔ لہٰذا اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے تحت وہ عورت جو 80 سال کو 90 سال کی 100 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہو اس کے لیے بھی عدت 4 مہینے 10 دن پوری کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ تھی اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو اب اس صورت میں انہوں نے 2 مہینے کے بعد حمل کو ساقط کروا دیا یا خود بخود حمل ساقط ہو گیا، تو اب اس صورت میں 2 مہینے کے اندر حمل ساقط ہونے کی صورت میں اس کی عدت طلاق یا عدت وفات پوری نہیں ہوتی۔ اگر پورے اعضاء بن گئے ہوں یا بعض اعضاء بنے ہوں تو پھر اس صورت میں عدت پوری ہو جائے گی،
लेकिन अगर बाज आज़ा नहीं बने हों तो 2 महीने के हमल साकत होने की सूरत में उसकी इद्दत वफात भी खत्म नहीं हुई और उसकी इद्दत तलाक भी खत्म नहीं हुई। लिहाजा अगर उसका शोहर फौत हो गया है तो उसके लिए जरूरी है कि वो 4 महीने और 10 दिन में अपनी इद्दत पूरी करे, और अगर किसी औरत को उसके शोहर ने तलाक दी है तो उसके लिए जरूरी है कि वो 3 हैज के जरिए अपनी इद्दत पूरी करे। जो औरत इद्दत में हो उसके लिए हर किस्म की जेबो जीनत करना हराम है, नाजायज है। अगर किसी औरत का शोहर फौत हो जाए और ससुराल वाले उस औरत के साथ झगड़ा करते हैं तो इस सूरत में उस औरत के लिए अपने मेके में आकर इद्दत पूरी करना जायज नहीं। बिला वजह भी अगर झगड़ा करते हैं तो उसको सब्र करना चाहिए। ये झगड़ा करना उसके लिए उज़र नहीं है कि वो अपने मेके में आकर अपनी इद्दत पूरी करे। लिहाजा उसको बिला उज़्र शरई अपने उस घर से कि जिस घर में उसको शोहर ने रखा हुआ था उस घर से निकलना यह शरई तौर पर जायज नहीं। अगर किसी औरत का शोहर फौत हो जाए और वो दूसरे मुल्क में रहता हो, उसकी डेड बॉडी आने में देर लग जाए या अपने मुल्क में रहता हो लेकिन उसको दफनाने में देर लग जाए, इस सूरत में उसकी इद्दत का हुक्म यह है कि उसकी इद्दत ये नहीं कि जब दफनाए तो उस वक्त शुरू होगी, बल्कि जैसे ही उसका शोहर फौत हो, जिस दिन से उसका शोहर फौत हो उसी दिन से उसकी इद्दत का शुमार किया जाएगा। अगर ऐसा शोहर के जो मुल्क से बाहर गया हुआ है और वो अरसा दराज से अपनी बीवी के पास भी नहीं आया, 5 साल 10 साल गुजर गए इस बात को, और 5 साल 10 साल गुजरने के बाद फिर उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी, तो क्या इस औरत पर तलाक की इद्दत पूरी करना जरूरी है? जी हां, बिल्कुल। इस औरत के लिए भी, चाहे इसका शोहर कई सालों से मुल्क से बाहर हो और इसके पास ना भी आया हो, तो इस सूरत में भी उस औरत पर तलाक की इद्दत पूरी करना यह जरूरी है।